مسح علی الخفین کے احکام یا جرابوں پر مسح کرنے کے جو احکام ہیں اس کو ہم جانیں۔ یہ احکام جاننے سے پہلی بات یہ ہے کیا جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں جائز اور درست نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، اگر جراب ہے تو جائز ہے، موزوں پر جائز نہیں ہے۔ یعنی جراب اگر چمڑی کا ہے وہ بھی کچھ شرط اور قید لگاتے ہیں، یعنی پانی اندر نہیں جاتا ہو تو اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں، اور اگر موزہ ہے یعنی کاٹن کا ہے یا ایسے اون کا ہے تو اس پر آپ مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیو، اگر یہ موزہ ہو یا جراب ہو جو بھی ہو، اگر پاک ہے، صاف ہے تو اس پر مسح کرنا جائز ہے، بلکہ مسح کرنا افضل ہے پیر کو دھلنے سے۔ اور اس مسئلے میں الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں تاکہ جن کے دلوں میں شک و شبہ ہے یہ شک و شبہ زائل ہو جائے، کہتے ہیں حدثنی 70 من اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین، کہ مجھے 70 صحابہ کرام نے بتلایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جرابوں پر مسح کرتے تھے، اور جرابوں میں موزے بھی داخل ہیں۔ ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا لیس فی قلبی من المسح علی الخفین شیء فیہ 40 حدیثا عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے دل میں جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق یا ایسے ہی موزوں پر مسح کرنے کے متعلق ادنا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ کچھ ہمارے بھائی شک و شبہ کرتے، کہتے ہیں یار پیر دھلنا واجب ہے، قرآن میں بھی ہے تو مسح کرنا کس طرح جائز ہے، اور مسح کرنے سے کس طرح پھر وضو مکمل ہوگا؟ اسی لیے ہمارے کچھ بھائی اپنے آپ کو ٹھنڈیوں میں بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں، چاہے وضو نہ کریں، نماز بھی نہ پڑھیں، المہم وہ مسح نہیں کریں گے کتنی بھی شدت ہو۔ اس لیے ٹھنڈیوں میں بھی ہمارے بیچارے ہر دم موزہ پہنے نکال کر دھلتے ہیں، پھر موزہ پہنتے وہ بھی گیلا ہو جاتا ہے، پھر مزید پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے دل میں ادنا شک و شبہ نہیں، اس مسئلے میں 40 حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے مروی ہے۔ اسی لیے مسح علی الخفین کی جو حدیثیں ہیں یہ متواتر حدیثیں ہیں، یعنی بے شمار صحابہ کرام نے نقل کیا، یہاں تک کہ حد تواتر تک یہ حدیثیں پہنچ گئیں۔ حد تواتر سے مراد یعنی اس میں اب ادنا شک اور شبہ نہیں ہے، یہ یقیناً یہ بات ثابت ہے اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور بغیر مزید اس میں بحث و مباحثہ کیے ہوئے بات کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے اور لے لینا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا مما تواتر حدیث من کذب ومن بنا للہ بیتا واحتسب ورؤیت شفاعت وحوض ومسح خفین وہادی بعض، کی ان متواتر حدیثوں میں سے ایک تو وہ حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور ایسے ہی جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے مسجد بنائی، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کریں گے اہل ایمان جنتی، اور ایسے شفاعت کی حدیثیں، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کی حدیثیں، ایسے ہی جرابوں پر یا موزوں پر مسح کرنے کی حدیثیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کے چند احکام بیان کر رہا ہوں، یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ جرابوں پر موزوں پر مسح کرنا جائز اور درست ہے کہ اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مکمل وضو کرنے کے بعد آپ اس جراب کو یا موزوں کو آپ پہنیں۔ یعنی اگر آپ نے وضو کر لیا، پیر کو دھل لیا، جو آخری فرض ہے وضو میں، پھر وضو مکمل ہونے کے بعد آپ نے موزہ پہنا، تبھی آپ مسح کر سکتے۔ اگر آپ کا وضو نہیں تھا اور آپ نے موزہ پہن لیا پھر مسح کرنا چاہیں گے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری شرط یہ ہے کہ یہ موزہ، یہ جراب صاف ہو، ناپاک نہ ہو، اور ایسے ہی یعنی ناپاک چیزوں سے نہ بنی ہو، اور ایسے ہی تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا جو وقت مقرر کیا گیا اس وقت مقررہ میں آپ مسح کریں، یعنی مقیم کے لیے 24 گھنٹہ اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے۔ 24 گھنٹے تک یہ مقیم مسح کر سکتا اور مقیم 72 گھنٹوں تک مسح کر سکتا۔ کب سے یہ مدت ہوتی ہے، کب سے شروع کی جائے گی؟ مثلا اگر آپ نے 12 بجے ظہر کے وقت آپ نے وضو کیا اور وضو مکمل کرنے کے بعد آپ نے موزہ پہنا،
تو کیا اس وقت سے آپ 24 گھنٹے تک مسح کر سکتے، یا وضو ٹوٹنے تک، یا وضو ٹوٹنے کے بعد جو پہلی مرتبہ وضو کر کے مسح کر رہے ہیں اس وقت سے؟ تو صحیح جو جواب یا صحیح جو بات ہے، وضو ٹوٹنے کے بعد جو پہلا مسح کر رہے ہیں اس وقت سے آپ حساب لگائیں۔ تو اگر آپ نے 12 بجے ظہر کے وقت آپ نے وضو مکمل کیا، اس کے بعد آپ نے موزہ پہن لیا، ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، پھر واپس آئے، ابھی بھی آپ کا وضو برقرار رہا، پھر عصر کی بھی نماز آپ نے پڑھی، عصر کی نماز کے بعد حمام میں داخل ہوئے، وضو ٹوٹ گیا، لیکن آپ نے وضو نہیں بنایا، پھر 5 بجے مغرب کی اذان ہوئی، آپ نے 5 بجے وضو کیا، تو اب اس وقت سے آپ 24 گھنٹے تک آپ کیا وضو کر سکتے ہیں، جتنی مرتبہ بھی کرنا چاہیں، اور جب بھی وضو کریں گے مسح کریں گے۔ اور جب 5 بج جائے دوسرے دن، فجر کے وقت 5 نہیں، مغرب کے وقت کا 5 جب بج جائے شام کے وقت، تو آپ اگر اس سے پہلے باوضو بھی ہیں تو بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ ٹائم مکمل ہو گیا نکال کے دوبارہ مکمل ایک وضو کریں، مکمل ایک وضو کریں۔ ایسے بھائی چوتھی شرط یہ ہے کہ درمیان میں اگر آپ نے موزہ نکال دیا پھر پہنا آپ نے تو اس پر مسح نہیں کر سکتے، الا کہ آپ کا اصلی وضو پہلا والا وضو ہو۔ تو اگر آپ نے پہلا وضو ظہر کے وقت آپ نے کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے پہنا اور ظہر کی نماز کے بعد گھر پہ آئے، گرمی لگی، آپ نے موزوں کو نکال دیا، لیکن ابھی وضو آپ کا نہیں ٹوٹا، پھر عصر کے لیے جب نکلے تو آپ نے موزہ پہن لیا، تو آپ مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں مسح جب آپ نے شروع کر دیا وضو ٹوٹنے کے بعد، ایک مرتبہ بھی اگر آپ نکالیں گے تو دوبارہ پہننے کے بعد اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ ایسے بھائیو، اس کا طریقہ کیا ہے مسح کرنے کا؟ تو اس کا طریقہ بیہقی میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے اپنے داہنے قدم پر مسح کریں اور بائیں سے بائیں قدم پر مسح کریں ایک مرتبہ۔ جو ظاہری جو حصہ ہے قدم کا، یعنی انگلیوں سے لے کر پنڈلی تک آپ ایک مرتبہ مسح کریں، دائیں سے دائیں قدم اور بائیں سے بائیں تک ایک مرتبہ فقط، ہلکا سے پانی ہاتھ میں ہونا چاہیے، نہ کہ ہمارے کچھ بھائی جو اوپر نیچے دائیں 3 مرتبہ، ایسے بھی دیکھا آپ نے 3 مرتبہ پانی لگا 3 مرتبہ، یار اس سے بہتر ہے کہ آپ نکال کے دھل لیں اچھی طرح پھر پہنیں، اس طرح اور تکلیف ہوگی آپ کو۔ تو ایک مرتبہ، یہ ایک آسانی دی ہے شریعت نے، تو اس میں تکلف کرنا اوپر نیچے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کی اس میں حدیث ہے کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا، اور اس سے پہلے کہا لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه ولقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاهرهما، کہ اگر یہ دین عقل سے، یعنی صرف عقل کے زور سے یہ دین ہوتا، یعنی ہر بات ہر انسان اپنی عقل اپنی سوچ کے مطابق لیتا، تو مسح نیچے والے حصے پہ کرنا چاہیے، نہ کہ اوپر قدم پہ کرنا چاہیے۔ جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر قدم پر، یعنی اونچا جو حصہ ہے قدم انگلیوں سے لے کر پنڈلی کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اب ادھر ایک سوال ہے کہ مسح کرنا بہتر ہے یا پیروں کا دھلنا بہتر ہے؟ بالکل جواب کہ مسح کرنا بہتر ہے، افضل ہے غسل کرنے سے، اور اس کی دلیل یہ ہے اولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جس طرح کی متعدد حدیثیں مروی ہیں، 40 حدیثیں، اس میں سے ایک حدیث امام بخاری امام مسلم کی، المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نکلا سفر میں، آپ نے وضو کیا، انہوں نے وضو کرایا، یعنی پانی گرا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو جب پیر دھلنے کی باری آئی تو میں نے چاہا کہ موزوں کو یا جرابوں کو نکالوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا اور کہا کہ لا تخلعهما فإني البستهما طاهرتين فمسح عليهما، کہ نہیں اس کو نکالو، میں نے وضو کرنے کے بعد میں نے پہنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسح کیا۔ تو اس طرح یہ مسح کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ دوسری دلیل بھائیو اس لیے کہ یہ آسانی ہے اور یہ رخصت ہے، اور رخصت کو لے لینا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے،
جس طرح کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اللہ تعالی یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ، کہ اللہ تعالی پسند کرتا ہے کہ جو آسانیاں دیا ہے، جو چھوٹ اللہ تعالی نے دی ہے کہ اس کو لے لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، جس طرح کہ اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک یہ چیز یعنی مبغوض ہوتی ہے، بری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے۔ یہ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ ایسے ہی صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جاتا تھا دو چیزوں میں سے، تو جو آسان چیز ہوتی تھی اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، پسند کرتے تھے، الا کہ وہ گناہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے سب سے زیادہ دور ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ان باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے، اور ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرنے کے بعد جو صحیح بات ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔